اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبطل شرط الولاء والترتیب والتسمیۃ والنیۃ فی آیت الوضوء۔ ما سبق میں مصنف نے خاص کے حکم ثانی پر ایک تفریع پیش کی، یہاں سے یہ اسی حکم خاص پر تفریع ثانی ہیں، اور مصنف کے قول فلا یجوز پر معطوف ہے، لا یجوز پر معطوف ہے، اور معنی یہ ہے کہ جب خاص خود بین ہوتا ہے، فی نفسی بین ہونے کی وجہ سے بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، تو اب ولا کی شرط لگانا آیت وضو میں یہ باطل ہے، ولا کی شرط لگانا آیت وضو میں یہ باطل ہے، جیسے کہ امام مالک نے اس کی شرط لگائی ہے، اور ایسے ہی ترتیب کی شرط لگانا یہ باطل ہے، نیت کی شرط لگانا یہ باطل ہے آیت وضو میں، جیسے کہ ان دونوں کو شرط قرار دیا ہے امام شافعی نے۔ اور تسمیہ یعنی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی شرط لگانا یہ بھی باطل ہے، جیسے کہ اس کی شرط لگائی ہے اصحاب ظواہر نے۔ آیت وضو میں ان تمام باتوں کو شرط اور فرض قرار دینا یہ باطل ہے، باطل، جیسے کہ دیگر علماء کرام نے اس کی شرط لگائی ہے، اور وہ آیت وضو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبۃ۔ ہدایہ میں بھی آپ اس کے تعلق سے پڑھ چکے ہوں گے۔ سنی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ولا شرط ہے، ولا فرض ہے۔ ولا کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کو پے در پے دھوئے، اعضاء کو پے در پے دھوئے اس طریقے سے کہ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو اتنی جلدی دھوئے کہ پہلا خشک نہ ہونے پائے، پہلا خشک نہ ہونے پائے، پے در پے اعضاء کو دھونا، اور عضو اول کے بعد عضو ثانی کو اتنی جلدی دھونا کہ عضو اول خشک نہ ہونے پائے، یہ ہے ولا۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وضو میں فرض ہے۔ دلیل ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فعل پر مداومت اختیار فرمانا، اللہ کے رسول کا اس پر مداومت اور ہمیشگی اختیار فرمانا، یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل۔ ہماری طرف سے جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ کسی فعل پر مواظبت اور ہمیشگی یہ اس کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی فعل پر ہمیشگی اختیار کی، دوام کے ساتھ اس فعل کو کیا، تو یہ مداومت اور مواظبت اس فعل کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کرنے پر ہمیشگی اختیار فرماتے تھے، مداومت کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کیا، لیکن اس کے باوجود اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کے باوجود اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمیشگی اور مداومت اختیار فرمانا یہ وجوب کی دلیل نہیں ہے، وجوب کی دلیل نہیں، وجوب کی دلیل نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ مداومت اور مواظبت اختیار فرمانا یہ سنت ہونے کی دلیل ہے،
کائے کی دلیل ہے سنت ہونے کی دلیل، سنت ہونے کی دلیل. ایسے ہی ہدایہ میں ذکر کیا. ہاں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی اور ترک پر انکار فرمایا، کہ ترک پر انکار فرمایا، تو انکار فرمانے کی بنیاد پر اب وہ حکم وجوب کا ثابت ہوگا. تو اب مواظبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ انکار پر، ترک پر انکار کرنے کی وجہ سے اب وجوب کا حکم ثابت ہوگا. تو یہ دلیل دینا کہ نبی اکرم نے اس کو ہمیشہ کیا اس لیے فرض ہے، تو ہمیشگی اور مواظبت یہ وجوب کی دلیل نہیں ہے. یہ ہے امام مالک کی دلیل اور ان کی دلیل کا جواب. ناظر رکھنا میں ہر ایک کی دلیل اور اس کا جواب بھی ساتھ ہی میں ذکر کرتا چلوں. دوسرا مذہب اصحاب ظواہر کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تسمیہ وضو میں فرض ہے، بسم اللہ وضو میں فرض پڑھنا فرض ہے. اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو وضو نہیں ہوگا، تسمیہ کا ذکر نہیں کیا تو وضو نہیں. ان اصحاب ظواہر کی دلیل نبی اکرم کا ارشاد لا وضوء لمن لم یسمی، لا وضوء لمن لم یسمی، کہ اس کا وضو نہیں. جو انسان کے وضو میں بسم اللہ کا ذکر نہ کرے، تسمیہ کا ذکر نہ کرے. اس حدیث کی بنیاد پر اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے. ہماری جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ لا وضوء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی، یہ نفی یہ کمال نہیں ہے، نفی یہ اس کے فعل کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی ہے. اس کے وجود کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی ہے. اور معنی یہ ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا وضو کے شروع میں اس کا وضو کامل نہیں ہے، اس کا وضو کامل نہیں ہے. تو یہ کمال کی نفی ہے، اصل وضو کی نفی نہیں ہے. اس لیے اس حدیث سے استدلال کرنا اس بات پر کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو وضو نہیں ہوگا یہ درست نہیں. اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذکر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے وضو کیا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا تو اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جس انسان نے وضو کیا اور اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا تو اس کے صرف اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں، اس کے صرف اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں. تو یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر وضو میں بسم اللہ نہیں بھی پڑھا تو بھی اعضائے وضو پاک ہو جائیں گے، وضو صحیح ہو جائے گا. یہ اصحاب ظواہر کا مذہب، ان کی دلیل اور اس کا جواب. تیسرا مذہب اس بارے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو میں ترتیب سے وضو کرنا اور نیت کرنا یہ فرض ہے. ترتیب اور نیت یہ فرض ہے. اس کی مزید تفصیل اور مکمل تفصیل آپ شرح وقایہ میں پڑھ چکے ہوں گے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کیا ہے نیت کے فرض ہونے پر اور ترتیب کے فرض ہونے پر؟ فرماتے ہیں نیت فرض ہے، ترتیب دونوں فرض ہیں وضو میں. دلیل ترتیب کے فرض ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ آپ نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ. مکمل حدیث بات. تو اس حدیث کی بنیاد پر وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کے ذریعے ذکر فرمایا، سما کے ذریعے. اور کلمہ سما یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، جو ترتیب کے لیے آتا ہے ترتیب پر دلالت کرتا ہے. اس لیے اعضائے وضو میں ترتیب ثابت ہوگی. ترتیب سے مراد یہ ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ نص قرآن میں حکم مذکور ہے کہ پہلے چہرے کا دھونے کا حکم ہے، پھر ہاتھوں کے دھونے کا حکم، پھر سر کے مسح کا حکم اور اس کے آخر میں پیروں کے دھلنے کا حکم. تو اسی نص قرآن کی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ فرض ہے. اور دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے سما کے ذریعے ذکر فرمایا اور سما ترتیب کے لیے ہے. اس لیے سما کی وجہ سے حکم یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعضائے وضو میں ترتیب ثابت رہے گی.
اور نیت کے فرض ہونے پر دلیل کیا ہے امام شافعی کی؟ تو نیت کے فرض ہونے پر دلیل حدیث پاک، اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے تو یہ بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث پاک انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر انہوں نے یہ استدلال کیا کہ وضو بلا نیت کے صحیح نہیں ہوگا، وضو میں نیت شرط ہے، نیت فرض ہے، ایسی ترتیب فرض ہے۔ یہ دونوں دلیل ہیں امام شافعی کی ترتیب اور نیت کے فرض ہونے پر۔ حدیث پاک جو انما الاعمال بالنیات نیت کے فرض ہونے پر استدلال کیا، اس کا جواب یہ ہے، یہاں پر حدیث میں کچھ لفظ مقدر ہے، محذوف ہے، اور وہ ہے ثواب، معنی ہے ثواب الاعمال بالنیات۔ یہ کیوں مقدر معنی؟ اس لیے کہ حدیث کا جو ظاہر ہے، جو ظاہری تقاضا ہے وہ متروک ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ کوئی بھی فعل بلا نیت کے صحیح نہ ہو۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افعال ایسے ہیں جو بلا نیت کے صحیح ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اگر انسان کا کپڑا ناپاک ہو اور وہ اس کو پاک کرے، اور اگرچہ پاک کرنے کی نیت نہ ہو لیکن وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی برتن وغیرہ اگر ناپاک ہو جائیں اور وہ ان کو پاک کرے اور پاک کرنے کی نیت نہ کرے تب بھی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یا اگر غسل کر رہا ہے تو غسل میں اگر بلا نیت کے بھی اس نے غسل کر لیا تو اس کا جو جنابت کا حکم تھا وہ دور ہو جائے گا۔ کتنے سارے عمل ایسے ہیں جو بلا نیت کے صحیح ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ظاہر متروک ہے، اس میں تعویل کی گئی، اور وہ یہ کہ یہاں پر ثواب مقدر ہے۔ امانا ہوگا ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا ثواب یہ نیتوں سے ہے، اعمال کا ثواب یہ نیتوں سے ہے، اعمال کا ثواب نیت کی بنیاد پر ہے۔ تو اب یہ بات صحیح ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اس نے نیت کے ساتھ وضو کیا تو اس پر اس کو ثواب مرتب ہوگا، اور اگر بلا نیت کے وضو کیا تو اب ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ یہ اس حدیث کا امام اعظم کی جانب سے جواب ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر وضو میں نیت کو ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور رہی پہلی والی حدیث کہ جس سے استدلال کیا ہے ترتیب کے فرض ہونے پر، لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ، تو اس حدیث پاک کا جو استدلال کیا امام شافعی نے کہ کلمہ ثم ہے جو ترتیب کے لیے آتا ہے، اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ بعض علماء اکرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسے کہ امام نووی نے اس کو ضعیف قرار دیا، کہا کہ اس حدیث سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان سے ایک حدیث مروی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پانی منگوایا، اور اس کے بعد میں کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، اور اپنے پیروں کو 3 مرتبہ دھویا، اور اس کے بعد سر کا مسح کیا۔ ثم قال، پھر فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ ہکذا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، اور اس کے بعد پیروں کا دھلنا، یہ ذہن حاضر رکھنا۔ اس میں حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے جب پانی منگوایا حضرت عثمان نے اور وضو کیا تو پہلے اپنے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور 3 مرتبہ پیروں کو دھویا۔ حالانکہ مسح کرنا یہ پیروں سے مقدم ہے، لیکن پیروں کے دھلنے کو مسح پر مقدم کر دیا اور مسح کو مؤخر کیا، تو خلاف ترتیب وضو کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کے خلاف دوسری احادیث موجود ہیں، اس لیے اس حدیث سے ترتیب کے فرض ہونے پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں تک امام مالک کے مذہب کی دلیل اور اس کا جواب، اصحاب ظواہر کے مذہب کی دلیل اور اس کا جواب، اور امام شافعی کے مذہب کی دلیلیں اور ان دونوں کا جواب ذکر ہوا۔ ترجمہ بھی لگاتے ہیں۔
ترجمہ لگا لیں، پھر امام اعظم کا جو مذہب ہے اس کو سننے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں وبطل شرط الولا، اور باطل ہے ولا یعنی پے در پے دھونے کی شرط لگانا، ترتیب کی شرط لگانا، تسمیہ کی شرط لگانا، نیت کی شرط لگانا فی آیت الوضو، آیت وضو۔ ھذا تفریع ثانی علیہ، یہ اس پر یعنی خاص کے حکم پر دوسری تفریع ہے، خاص کے حکم پر دوسری تفریع حکم ثانی پر۔ وعطف علی قولی فلا یجوز، اور مصنف کے قول فلا یجوز پر معطوف ہے، معنی ہے یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان، یعنی جب خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا، فبطل شرط الولا، تو شرط باطل ہے پے در پے دھونے کی شرط لگانا، کما شرطہ مالک، جیسے کہ اس کی شرط لگائی ہے امام مالک نے۔ والشرط الترتیب، اور ترتیب کی شرط لگانا باطل ہے، والنیت، اور نیت کی شرط لگانا باطل ہے، کما شرطہما الشافعی، جیسے کہ ان کی شرط لگائی ہے امام شافعی نے۔ اور وشرط التسمیہ، اور باطل ہے تسمیہ کی شرط لگانا، کما شرطہ اصحاب الظواہر، جیسے کہ اس کی شرط لگائی ہے اصحاب الظواہر نے۔ فی آیت الوضو، آیت وضو میں تمام شرائط لگانا باطل ہے۔ وہ قول تعالی، اور وہ آیت وضو اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی فاغسلوا وجوہکم، مکمل آیت کریمہ۔ وبیان ذالک، اور اس کی تفصیل، ان مالکا یقول، امام مالک کے فرماتے ہیں ان الولاء فرض فی الوضو، کہ پے در پہ دھونا وضو میں فرض ہے۔ اور پے در پہ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان یغسل اعضاءہ فی الوضوء متتابعا متوالیاً، کہ اپنے اعضاء کو وضو میں دھوئے تتابع اور توالی کے طور پر، یعنی متتابع عن تتابع یعنی لگاتار پے در پہ دھوئے، بحیث لم یجف الاول عضو الاول، کہ ایسا دھوئے کہ عضو اول خشک نہ ہونے پائے۔ دلیل لمواظبۃ النبی، نبی اکرم کے اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ جواب اس کا آپ نے سن لیا۔ واصحاب الظواہر یقولون، اور اصحاب الظواہر کہتے ہیں ان التسمیہ فرض فی الوضو، کہ تسمیہ کا ذکر کرنا وضو میں فرض ہے، لقولہ لا وضوء لمن لم یسمی، آپ کے ارشاد کہ لا وضوء لمن لم یسمی۔ جواب اس کا بھی آپ نے سنا کہ یہ حدیث میں جو وضو کی نفی ہے وہ کمال وضو کی نفی ہے، نفس وضو کی نفی نہیں۔ والشافعی یقول، اور امام شافعی فرماتے ہیں ان الترتیب والنیت فی الوضوء فرض، کہ ترتیب سے وضو کرنا اور نیت کرنا وضو میں فرض ہے، جیسے لقولی تعالی، لقولی علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد لا يقبل اللہ تعالی صلاۃ امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ پاکی کو اس کی مواضع میں رکھے، فیغسل وجہہ، تو اپنے چہروں کو دھوئے، ثم یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئے، حدیث پاک۔ اس حدیث سے استدلال کس طور پر کیا ہے کہ یہ ثم ترتیب کے لیے ہے، جواب آپ نے سنا۔ ولقولہ انما الاعمال بالنیات، اور نبی اکرم کے ارشاد انما الاعمال بالنیات سے۔ والوضوء ایضا عمل، اور وضو بھی ایک عمل ہے، فلا یصح بدون النیت، تو نیت صحیح نہیں ہوگی، اس کا بھی جواب آپ نے سن لیا۔ اب ونحن نقول سے مصنف احناف کے مذہب کو ذکر فرماتے ہیں، اور وہ مذہب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں دو باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، دو باتوں کا حکم فرمایا، ایک غسل کا اور دوسرا ہے مسح، کہ مسح کرنے کا حکم دیا اور غسل کا حکم دیا، اور یہ دونوں لفظ خاص ہیں جو معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ معنی معلوم کیا ہے؟ تو غسل کا معنی معلوم ہے اسالت، پانی کا بہانا، اور مسح کا معنی معلوم ہے اصابت، پانی کا پہنچانا، یعنی امرار الید المبتلہ العذبہ۔ فرماتے ہیں کہ ان اشیاء کا شرط لگانا آیت وضو میں، جیسے کہ مخالفین نے ان کی شرط لگائی ہے، یہ بیان نہیں بنے گا، خاص کے لیے بیان نہیں ہوگا، اس لیے کہ خاص فی نفسی بین ہے، ظاہر ہے، جب فی نفسی بین ہے تو یہ اس کے لیے بیان نہیں ہو سکتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نسخ بن جائے، اس آیت کریمہ کے لیے ناسخ ہو جائے، لیکن ما قبل کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہو کہ یہ نسخ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خبر واحد ہے اور اخبار احاد سے نسخ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ نسخ کے لیے ضروری ہے کہ ناسخ منسوخ سے اعلیٰ درجے کا ہو یا کم سے کم اس کے برابر۔ ہاں زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے، کہ کتاب اللہ کے مرتبے پر بھی عمل کیا جائے اور سنت کے مرتبے کی بھی رعایت کی جائے، لہذا جو حکم ثابت ہو کتاب اللہ سے وہ فرض ثابت ہو، چونکہ وہ دلیل قطعی ہے، اور جو ثابت ہے سنت سے وہ مناسب ہی ہے کہ وہ واجب ہو۔
واجب ہو، جیسے کہ نماز میں پڑھا آپ نے کل کے سبق میں، تو اس کے لیے ہم نے وجوب کا حکم ثابت کیا، دلیل جیسے کہ تعدیل ارکان وغیرہ، تو مناسب تو یہی ہے کہ وہ وجوب کا حکم ثابت ہو، لیکن یہ بات بھی بالاجماع ثابت ہے کہ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے، وضو میں کوئی واجب نہیں ہے، وضو میں کوئی واجب نہیں ہے، تو اب ہم نے وضو میں وجوب کا ثبوت نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے سنت کا قول کیا ہے۔ اب رہا یہ کہ وضو میں کوئی واجب کیوں نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واجب فرض کے مثل ہے، عمل کے حق میں، عمل کے حق میں یعنی جس طریقے سے فرض کا کرنا ضروری اسی طریقے سے واجب کا کرنا بھی ضروری، جیسے فرض کا تارک مستحق عقاب اسی طریقے سے واجب کا تارک بھی مستحق عقاب، اس لیے وضو میں کوئی واجب نہیں ہے۔ اور وہ واجب یہ عبادات مقصودہ کے اندر ہوتا ہے، واجب جو ہوتا ہے یہ عبادات مقصودہ میں ہوتا ہے، اور وضو یہ عبادت غیر مقصودہ ہے، فی نفسی مقصود نہیں ہے، اس لیے وضو میں کوئی واجب نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے یہ کہا ہے کہ کتاب اللہ سے جو حکم ثابت ہے وہ فرض ہوگا، اور احادیث سے خبر واحد سے جو حکم ثابت ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ اب ہم قول کریں گے ان کے سنت ہونے کا۔ دیکھیں وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں ان اللہ تعالی امرنا فی الوضوء، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وضو میں غسل کا اور مسح کا، وہ خاصان، اور یہ دونوں خاص ہیں، وضع لمعنی معلوم، وضع کیے گئے ہیں معنی معلوم کے لیے، وهو الاسالۃ والاسابۃ، فاشتراط هذه الاشیاء، تو ان اشیاء کی شرط لگانا، کما شرطها المخالفون، جیسے کہ مخالفین نے شرط لگائی ہے، لا یکون بیانا، یہ بیان نہیں ہوگا خاص کے لیے، لکونہ بینا بنفسہ، اس کے فی نفسی بین ہونے کی وجہ سے، فلا یکون الا نسخا، تو یہ نہیں ہوگا مگر نسخ، وهو لا یصح باخبار الاحاد، اور نسخ بھی اخبار احاد سے صحیح نہیں ہوتا۔ غایتہ ان تراعی منزلۃ کل واحد من الکتاب والسنہ، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے، فما ثبت بالکتاب یکون فرضا، تو وہ حکم جو ثابت ہو کتاب اللہ سے وہ فرض ہو، فما ثبت بالسنہ، اور وہ حکم جو ثابت ہو سنت سے، ینبغی ان یکون واجبا، مناسب یہ ہے کہ وہ واجب ہو جیسے کہ نماز میں، لیکن لا واجب فی الوضوء بالاجماع، لیکن باجماع وضو میں کوئی واجب حکم نہیں ہے، کیوں؟ لأن الواجب کالفرض فی حق العمل، اس لیے کہ واجب عمل کے حق میں فرض کے مثل ہے، فرض عمل کے حق میں، ورنہ تو اعتقاد وغیرہ کے حق میں دونوں میں فرق ہے کہ واجب کا منکر کافر نہیں ہے لیکن فرض کا منکر کافر ہے۔ وَهُوَ لَا يَلِيقُ إِلَّا بِالْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ، اور یہ واجب کا حکم جو ہے وجوب یہ لائق نہیں ہے مگر عبادات مقصودہ کے، اور وضو غیر مقصود عبادت ہے۔ فَنَزَلْنَا عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى السُّنِّيَّةِ، تو ہم اترے وجوب سے سنیت کی جانب، وَقُلْنَا بِسُنِّيَّةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْوُضُوءِ، اور ہم نے قول کیا ان اشیاء کے وضو میں سنت ہونے کا، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ اشیاء جو تمام ذکر کی گئیں یہ تمام کے تمام وضو میں سنت ہوں گی، فرض یا شرط کے طور پر ان کو ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ یہاں تک مصنف نے خاص کے حکم ثانی کہ خاص فی نفسی بین ہوتا ہے، اس لیے بیان کا احتمال نہیں رکھتا، اس پر دو تفریع کا ذکر مکمل فرمایا۔ اب آگے اسی حکم ثانی پر ایک اور تفریع کا ذکر فرمائیں گے۔